السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، اس وقت ہم لمز یونیورسٹی لاہور میں موجود ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی سرپرستی قبلہ واصف علی واصف صاحب کی معروف تصنیفات کے حوالے سے ایک خوبصورت بزم ادب کا اہتمام کیا گیا۔ اس بزم ادب کو اہتمام کرنے کا مقصد نوجوان نسل کو واصف علی واصف صاحب کی آفاقی پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ ایک خوبصورت نشست، ایک خوبصورت محفل، چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس محفل کو۔ تمام صوفیہ کرام کی مانند حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تعلیم انتہائی سادہ اور عام فہم ہے۔ ان کے اقوال میں ہر زندگی گزارنے کے راز پڑھنے اور سننے والوں کو میسر آتے ہیں۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ دن رات سورج کے دو روپ ہیں، سورج سے پرے نہ دن ہے اور نہ رات۔ اس شخص کا کیا گلہ کرنا جو اپنا ہے، اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلہ کرنا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی لحاظ سے لگ بھگ ہر امتحان میں نمایاں ترین پوزیشنز حاصل کرتے ہوئے انگریزی میں ایم اے کیا۔ وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی 10 کتب منظر عام پر آئیں، جن میں کرن کرن سورج، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، شب چراغ اور بھرے بھڑولے اپنی مثال آپ ہیں، جبکہ 2 کتب قطرہ قطرہ کلزم کا اوشن ان ڈراپ اور کرن کرن سورج دا بیمنگ سول کے انگریزی زبان میں بھی تراجم شائع کیے گئے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مختلف محافل کے دوران ان کے بیان کو بھی گفتگو کے نام سے کتابی شکل دی گئی ہے، جس سیریز میں 27 سے زیادہ کتب منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ ان کی تصانیف اور علمی خدمات نامور شخصیات کے ہاں موضوع گفتگو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے اسلوب نثر میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کو بڑی مناسبت محسوس ہوتی ہے، اور آدمی جب اسے پڑھتا ہے تو یہ جو عام طور پر اس راستے کے چلنے والوں کے ساتھ عام تجربہ ہے کہ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں یا ان کی گفتگو سنتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ براہ راست آپ کے مسئلے پر قلم اٹھایا جا رہا ہے یا گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واصف علی واصف صاحب کا جو سارا کام ہے، کرن کرن سورج کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ کتاب ہے دل دریا سمندر، یا ان کا شاعری کا بھی مجموعہ شائع ہوا شب چراغ کے نام سے۔ تو شب چراغ ہو یا دل دریا سمندر ہو یا کرن کرن سورج ہو، اس میں اسی حکمت ازلی کی طرف ایک اشارہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں مختلف جہتوں سے، کہ کرن کرن سورج میں انہوں نے اقوال کی صورت میں ایک ایک 2 جملوں کی صورت میں ایک بڑی حقیقت کو ایک آئینے میں، ایک جملے کے آئینے میں دکھانے کی کوشش کی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 24 رجب کو منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہونے والی تقریبات میں سیمینارز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور رموز تصوف پر جید علماء اور صوفی بزرگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں شمع فروزہ ہوں، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں پھول ہوں یا شبنم
अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना शायरी को मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज दी और अपनी गायकी को मोतबर किया, जिनमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, आबदा परवीन और उस्ताद मेहदी हसन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। खुद आईना या मैं किसी आईने में हूँ। अहबाब की सूरत हो के अब यार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अब यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत। जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं, जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं। है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत, है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत। वासिफ मुझे अज़ल से मिली मंजिले अबद, हर दौर पे मुहित हूँ जिस जाविये में हूँ। सूरत हो के अब यार की सूरत, हर चेहरे में आती है। शोबे अदब और राह मार्फत से मुतल्लिका बड़ी बड़ी शख्सियात ने हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के फ़क्र व फ़िक्र से अकीदत का बरमला इजहार किया, जिनमें इशफाक अहमद और कुदरतुल्लाह शहाब जैसी शख्सियात भी शामिल हैं। मैंने कहा मैं फकीरी रंग अख्तियार कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा फकीरी रंग फिर कैसे करे? मैं कहा भाई साहब ये तो इतने आपके पास इल्म है। वो सोचते रहे, कहने लगे कि तुम ऐसे करो कि शाही मस्जिद जाके चल के, मेरा ख्याल है ताजगी पैदा करने के लिए कि वहाँ जो जूतियाँ होती हैं ना वो सीधी किया करें। मैंने कहा जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं 3 पीस सूट पहन, मेरी टाई लचका करेगी तो मैं टाई के साथ कोट के साथ वो लोग कहेंगे ये इनकी हो गया बंदे में जूतियाँ, मैं नहीं जूती को हाथ लगा सकता। कहने के फिर फकीरी को कैसे इख्तियार करने मुश्किल हो गया। 41 तरीके हमने, मैं भी अपने आप को सोचे कि किस तरह से अपने तकब्बर को दूर किया। सारा रास्ते में जो मुसीबत है ना वो तकब्बर किया और कुछ भी नहीं। सूफी और नासिह के रूप में इश्क हकीकी के राज से मखलूक को आगाही देते हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह 18 जनवरी 1993 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आज और रहती दुनिया तक उनकी सोच और हुस्न बयान राह खुदा के मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए ज़ादे सफर बन के हमरा है। शौक दी मंजिल हर मंजिल तू अगे और अगे वासिफ यारी चलो चल वसी। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ लम्स यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? महरोज़ बिन अयूब। महरोज़, आज की जो तकरीब आपने अटेंड की बज़्म अदब वासिफ अली वासिफ साहब के हवाले से, जो उनकी तस्नीफ़ात के हवाले से गुफ्तगू रही, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। मैंने वासिफ अली वासिफ का नाम तो सुना था लेकिन इतनी वाकफ़ियत नहीं थी, लेकिन ये बहुत मुफीद साबित रहा और मैं बड़ा खुश हुआ और इंशाल्लाह फिर से अटेंड करूँगा अगली बार। अच्छा, आपने ये पूरी नशिश देखी, इसमें आपने सुना भी डॉक्टर अज़हर वहीद साहब को, कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर की इन तसनीफ़ में से, जो आपने पहली दफ़ा पढ़ी है? मुझे वो वासिफ अली वासिफ की जो तलमीहात जो बार बार वो कुरान पाक से और हदीस पाक से कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद आई और मैं मतलब मुझे पहले इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा तलमीहात पाई जाती हैं उनके कलाम में। लफ्ज़ में जो अभी ये नशिस्त मुनक़िद हुई है, इसमें ये सीखा है कि इसमें ना तो कोई मसलकी इख्तिलाफ़ था और ना कोई मज़हबी इख्तिलाफ़ था, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टेड मज़ामीन होते थे, इजी होते थे और हम स्टूडेंट को ये पढ़ने चाहिए क्योंकि इसमें हमें लफ्ज़ों की महारत भी मिलेगी, बोलने की प्रैक्टिस भी मिलेगी। ये ऐसे मज़ामीन हैं कि अगर हम स्टेज पे बोलें तो इसमें एक तासीर पैदा होती है और ये वासिफ साहब के जो अल्फाज हैं ये डायरेक्टली दिल में असर करते हैं। लाजवाब थी इस हवाले से कि लम्स के अंदर
ایک تصوف کا یا تصور حیات کے اوپر بحث ہونا، کیونکہ یہ ہمیں اس طرف وسعت کی طرف لے کے جاتی ہے نا، یا ہم صرف ایک سائنس کے لحاظ سے زندگی کو نہیں دیکھتے، ایک اور بھی نقطۂ نظر سے دیکھتے، تو وسعت پیدا کرتے بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جیسا لمز میں آج یہ ادبی نشست ہوئی اور واصف صاحب کی جو ان کا کلام ہے اس کے حوالے سے، جو ان کی تصنیف ہے اس کے حوالے سے گفتگو، آپ کو لگتا ہے اس قسم کی بیٹھک اور اس قسم کی نشستوں کی نہ صرف لمز کے اسٹوڈنٹ بلکہ ہر اسٹوڈنٹ کو اور ہر کالجز میں ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے، بلکہ یونیورسٹیز میں تو بے حد زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تاکہ ذرا ہماری اپنی تہذیب جو پچھلے 14 سال سے چلی آ رہی ہے اس میں بہت زرخیز ہے، اور اکثر یونیورسٹی کے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک اور بھی جہت ہے حقیقت کی جس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ضرورت ہے، میں کہوں گا اس کی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے، اور یہ جو باطنی سفر ہے اور اس کی آگاہی جو ہے اور ان کتابوں میں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ عمران صاحب ہیں، آپ خود سائنٹسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ موجود ہیں، اور سر آپ سائنس اور اسلام کے حوالے سے بھی لکھ رہے ہیں، اور آج کی نشست آپ نے اٹینڈ کی ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی، واصف علی واصف صاحب کی تصانیف کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے آج کی نشست کے حوالے سے، اور کتنی ضرورت ہے ہمیں ان نشستوں کی ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر؟ جی، پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ان کی ہم یعنی کتابیں پڑھتے ہیں، واصف صاحب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ جی لمز جیسی جگہ تو بہت ہی ضروری ہے، یہاں پہ یعنی عالم غیب اور عالم شہادہ ایسی ٹرمینالوجیز کچھ قرآن کی ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، یعنی کلاس 1 میں تو سمجھتا ہوں کلاس 1 سے آہستہ آہستہ ووکیبلری کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں تو کسی میں ابھی پچھلے دنوں فزکس ڈپارٹمنٹ میں یہاں گیا تھا تو وہاں میری گفتگو ہوئی پروفیسر صاحب سے، تو وہ کہتے جی ہمیں تو کوئی یہاں پہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ ہم نے فزکس پڑھانی ہے۔ تو یعنی وہ جو لائٹ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹن نے کام کیا لائٹ کے اوپر، قرآن کی آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جو کہ اسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ تو وہ جو انر پارٹ، جو تصوف کا پارٹ ہے، وہ جو غصہ دور کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، وہ سارا ایک ہولنس میں ہے۔ تو یہ ہولنس اب علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ اٹیچ کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، آپ چونکہ سائنٹسٹ بھی ہیں اور سائنس کی روح میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جب اسلام کی روح میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے سائنٹسٹ ہماری جو سائنسدان ہیں انہوں نے کتنا اسلام سے چیزوں کو کیپچر کی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں پریکٹیکلی؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، آپ دیکھیں ابن رشد تھے، ان کی ایک کتاب ہے ڈیسیزو ٹریٹیز، تو اس میں جو عربی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، جو قرآن کی آیتیں جس بارے میں اسمان و زمین کے، اس کو یعنی سمجھنا پڑھنا یہ ایک قرآنی فرض ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اور احکامات کو قرآن کے احکامات ہیں وہ بھی اس طرح ہی فرض ہیں جس طرح کہ یہ آیتیں ہیں، تو اس کو ہمیں اپنی لائف میں نافذ کرنا۔ لیکن یہ جب تک ایک یعنی سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھایا جا سکتا، نہیں جائے گا تو کیسے امپلیمنٹ ہوں گی؟ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اس کی۔ ہمارے ساتھ کامران شاہد صاحب ہیں۔ کامران صاحب، آپ نے آج کی نشست اٹینڈ کی لمز میں، کیا کہیں گے آج کی نشست کے حوالے سے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت ایک اچھا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے لمز یونیورسٹی کی طرف سے بھی اور بزم واصف کی طرف سے بھی۔ خاص طور پر سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شخص، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان آج کے دور میں جب وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عالم دین جو ہے ان سے رابطہ کرتا ہے۔ تو علماء کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مسالک کے علماء ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بے شمار تضادات پائے جاتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان جو ہے، عام مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ جائے کہاں، جبکہ دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو صوفیاء کا واحد ایک ڈکشن ہے اور اسلام پھیلا بھی یہاں پہ صوفیاء کے ذریعے سے ہی ہے۔
تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اس اسپیکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ واحد ایک فورم ہے جہاں پہ آپ کو کسی صوفی کے درمیان کسی دوسرے صوفی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف نظر نہیں آئے گا. زبان کا، علاقے کا، کلچر کا ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن ان میں فکری تضادات نہیں پائے جاتے. یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کیا ہے. ایسی محفلیں جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ ہوتی رہنی چاہیے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ عامر امتیاز صاحب ہیں. عامر صاحب، ایک خوبصورت نشست ڈاکٹر اظہر وحید صاحب نے واصف علی واصف قبلہ کے حوالے سے جو بیان کیے، اور یقیناً نوجوان بھی تھے اس میں، انہوں نے بھی، ان کے لیے بھی بڑا لرننگ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی نشستوں کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے ٹورڈ سوسائٹی، ایک خوبصورت سوسائٹی کو تخلیق دینے کے لیے ایسے لوگوں کی نشستیں؟ دیکھیں، یہ جو آج کی جو لمس میں جو ہوا ہے سیشن، وہ تو کمال ہے اور یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. واضح صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ان پلانڈ گفتگو ہی پلانڈ گفتگو ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ واصف صاحب جو ہیں، ابھی انہی کا ایک جملہ کہ اگر آپ پہ کوئی مہربانی ہوئی ہے اور اس نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. تو ڈاکٹر وحید صاحب پہ یہ مہربانی ہے اور یہ اب وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور ایک میں جملہ واصف صاحب کو یہ عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ پاک کی اور محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خدمت انسان کی. تو یہ نسخہ کیمیا ہے. اور انڈیویجول، ہر پڑھنے والا، ہر ذہنی سطح کا آدمی آپ کی بات کو سمجھتا ہے اور آپ خود سمجھاتے ہیں اسے. آپ دیکھیے جتنی بھی تصوف کی کتب اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان سب سے کم قیمت میں آپ کو واصف صاحب کی کتاب ملے گی، اور وہ تصوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے اندر آپ کو ایسے ملیں گی آسان لفظوں میں. ہر ذہنی سطح کا آدمی اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود ہی اس سارے نظام کو کیٹر کر رہے ہیں. یہ میرا بلیو ہے اور آپ کے ماننے والوں کا بھی یہ بلیو ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ سے ہماری پیر بہن اب تو نہیں ہے دنیا میں، آشا آپا نے یہ کیا سوال کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو واصف صاحب نے فرمایا کہ باقی کام تو مزار شریف نے کرنا ہے اور آپ اپنی فکر کرو، میں آنے والوں کو خود کیٹر کروں گا. اور وہ ہو رہا ہے. دیکھیں جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں، اور آج کی تقریب آپ لوگوں نے جو دیکھی، اور آج کی جو خوبصورت تقریب قبلہ واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے، ان کی تصانیف کے حوالے سے، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت اور دل دریا سمندر کے حوالے سے، لمس کے اندر ایک خوبصورت تقریب ینگسٹرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور بیسیکلی آگاہی تھی کہ نوجوان نسل تک قبلہ واصف علی واصف صاحب کے پیغام کو پہنچانا، اس آفاقی پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانا، جو کہ بہت ضرورت بھی ہے. سر، ویری وارم ویلکم، تھینک یو ویری مچ. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان نشستوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو. آج لمس میں جس طرح اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بڑا ایک لرننگ تھی. اب کیا کہیں گے آج کی اس نشست کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس کا جو آپ نے ایٹیچیوڈ دیکھا؟ کچھ اسٹوڈنٹس نے پہلی دفعہ ایسی نشست اٹینڈ کی اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی لرننگ ہے. تو کس طرح ہم ان نشستوں کو مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، اس کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ جی فرحان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں استاد کا جو رول ہے بڑا پرائم رول ہے. اگر آپ ایک استاد کا قبلہ جو ہے سوئے مدینہ و نجف کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں پوری کلاس و یونیورسٹی کا ہو جاتا ہے. اگر امام کا جائے نماز درست ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ سب مقتدیوں کی بھی نماز جو ہے قائم ہو گئی ہے. تو اس میں یوں ہے کہ چھوٹی کلاسوں سے لے کر اور یونیورسٹی لیول تک ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کئی باتوں کو بھی اور اس کے کردار کو بھی اور افکار کو بھی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر کہنے کو تو یہ
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड मैनेजमेंट है, लेकिन उन्होंने गोरमानी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भी कायम किया हुआ है, जिसमें ये तसव्वुफ़ भी है, इनका शोबा भी है जो कायम हो रहा है इनका, और इनका उर्दू अदब और पंजाबी और ख़ास तौर पर जो हमारे पंजाब के सूफिया पर करते रहते हैं, नशिस्तें करते हैं। ये इनका इस सेमेस्टर में इन्होंने कलाम इकबाल और कलाम गालिब पर नशिस्तें रखी हैं, और उसी वाले से कलाम वासिफ़ पर भी हैं। कलाम वासिफ़ पर जो 2 नशिस्तें हैं, एक नसरियात पर है और दूसरी शेरियात पर। नसरियात पर तो आज आपने देखा तो मुझे भी बहुत लुत्फ़ आया, क्योंकि हमारे यहाँ आम एक तसव्वुर ये है कि आज का मॉडर्न जो तालिब इल्म है उसको गोया दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या कोई रूहानी ज़ौक़ व शौक़ से गोया अक्सर आ रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर दौर में ज़ौक़ शौक़ वाले लोग रहे हैं और हर दौर में रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का एक बैकग्राउंड साइंस का हो, फ़लसफ़े का हो, उनके साथ बात करते हुए वैसे भी लुत्फ़ आता है, क्योंकि उनके सवालों में गहराई होती है, उनका एक फ़िक्री सफ़र होता है। तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि समय जो इंसानी शऊर है उसका फ़िक्र जो है वो साइंस और फ़लसफ़े से होता हुआ अदब तक आता है, और फिर अदब से होता हुआ बिलाखिर तसव्वुफ़ तक पहुँचता है। तसव्वुफ़ क्या है? कोई इसको आसान समझने के लिए स्टूडेंट्स के लिए उनको बजाय इसके कि हम लंबी चौड़ी डेफिनेशनें दें, तसव्वुफ़ रूह दीन है। फॉर्म की जो एसेंस है, जो दीन की एसेंस है, वो तसव्वुफ़ है। और इस हवाले से आपको सूफिया का एक सिलसिला है जो 1400 बरस से चलता चला आ रहा है, और अब ताला ने कोई दौर खाली नहीं छोड़ा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें वासिफ़ साहब का दौर मिला और हमें उनसे मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला, हमें उनकी तालीमात को पढ़ने और फिर पेश करने की तौफ़ीक मिली। डॉक्टर साहब, एक आम कारी के लिए, एक जैसा लम्स के स्टूडेंट्स हैं, इनकी हम बात करेंगे, या कोई भी स्टूडेंट है, उनके लिए ज़िंदगी की डायरेक्शन अगर उन्होंने उसका तयन करना है तो क़िबला वासिफ़ साहब का कलाम हो जाए, आपका कलाम हो जाए, ये कितना हेल्पफुल होगा उनकी लाइफ के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कलाम वासिफ़ जो हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए। आपका जो पैराया जो है तहरीर का इस कदर आसान है कि आपके कुछ मज़ामीन जो है ना प्राइमरी की सतह पर भी आप निसाब में डाल सकते हैं। तो ये समय जो निसाब तालीम जो होता है हमारा, उसको बड़े ख़ास अंदाज उसे मुरतब करना चाहिए। ये नुकता बहुत अहम है कि जो निसाब तालीम जो है वो हमारा एक तर्ज़ फ़िक्र को मुतय्यन कर रहा होता है, और तर्ज़ फ़िक्र से कौमें बनती हैं। जर्मन कौम क्यों है? वो सिर्फ़ मिसाल के तौर पर वो सिर्फ़ जर्मन ज़बान की वजह से नहीं, उनका एक सोचने का अंदाज़ ऐसे है। ब्रिटिश क्यों है? उनका सोचने का अंदाज़ है। तो हम भी अपने अंदर जब तक एक तर्ज़ फ़िक्र में यकसानियत नहीं पैदा करते, उस वक्त तक हमें एक कौम बनने का जो मंज़र वो भी दूर है। हम अब मुख्तलिफ़ कौमियतों में हैं इस वक्त, कौम में नहीं है, और उसकी वाहिद वजह ये है कि हमारे निसाब-ए तालीम जो है वो मुख्तलिफ़ हैं। हर गली महल्ले के स्कूल का निसाब बिल्कुल जुदा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दौरे हाज़िर में दीन और रूह दीन को समझने के लिए और अखलाकियात, इसमें हमारा काफ़ी फ़क़दान है, जिसमें हमारा इज्तिमाई तौर पर उसको समझने के लिए मज़ामीन वासिफ़ का इंदराज जो है, और वो स्कूलों की सतह से लेकर कॉलेजों और फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में हल्क़ा अदब में बाकायदा ऐसी नशिस्तें बर्पा होनी चाहिए जिसमें आप शोरा को बुलाएं, उदबा को बुलाएं जो आपके कलाम पर बात करें। अच्छा, अब हम अगर बात करेंगे कि आप जैसे फरमा रहे हैं जो अहले मोहब्बत हज़रात हैं, अहले इल्म हज़रात हैं, अहले दानिश हज़रात हैं, उनकी मजालिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत फुक़दान जाता है। वो आपने अभी फरमाया था कि चूँकि वासिफ़ साहब के कलाम में भी हमें मिलती हैं चीज़ें कि हम लोग अदल नहीं कर पा रहे
ہمارا ہم نظام کی بات کریں گے اس میں بھی عدل نہیں کر پا رہے، ہم اپنے تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں اس میں بھی عدل نہیں کر پا رہے، ہم اپنے ساتھ عدل نہیں کر پا رہے. سر یہ جو عدل کا فقدان ہے اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہمیں ڈپریشن نظر آتا ہے، انزائٹی نظر آتی ہے، تو یہ کلام جو ہیں اس میں ابھی جیسے آپ نے اس نشست میں عدل کا مضمون پڑھا ہے تو اس میں آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے ساتھ عدل کیا ہے کہ وجود کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا نہ شروع کرتے ہیں. تو انسان جو ہے آپ جانتے ہیں روح اور جسم ان دونوں کا مجموعہ ہے. اگر ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیجیے گا تو اس سے مطلب یہ گویا ہم عدل سے دور ہو گئے ہیں. تو جو ہماری کچھ ہمارے جسم کے تقاضے ہیں جس میں ہمیں معیشت چاہیے اور کچھ ہماری روح کے تقاضے ہیں. تو روح کے تقاضے جو ہیں پامال نہیں ہونے چاہیے اور اس روح کی تربیت کے لیے ایسی روحانی اور ادبی مجالس جو ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو طلباء کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ آئیں. اور میں تو چاہوں گا کہ ایک جیسے باقی ممالک میں ہے یہاں بھی ایسا سسٹم قائم ہونا چاہیے کہ ہر روز ایک گھنٹہ جو لائبریری کا ہو جس میں پرائمری سے لے کر کالج یونیورسٹی کے لیول تک جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ ایک پیریڈ جو ہے کم از کم وہ غیر نصابی کتب پر گفتگو کریں تاکہ ان کے ذہن سے جو ہے مادی جالے جو ہیں وہ دور ہوں اور ان کو اپنی روٹس کا ادراک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم لمز یونیورسٹی میں ہیں، طلباء کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو کس طرح ادبی محافل کے اندر لا سکتے ہیں اور کس طرح اس کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارے دیکھنے والے بھی زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح ادب کو شامل کریں، ادبی محافل کو شامل کریں اور ادبی لوگوں کو زندگی کا حصہ بنائیں؟ دیکھیں، کامن مین کا رخ بدلنے جو ہے نا وہ ماہرین کا کام ہے، یعنی کہ منتظمین کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محافل، ایسے مطالعہ جاتی سیشن جو ہیں وہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کے کریڈٹ آورز کا حصہ بنا دیں گے تو رزلٹ بہتر آئے گا. آپ کے جیسے آپ سائنس پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ کریڈٹ آورز آپ کے ادبیات پر ہوں، روحانیات پر ہوں تو خود بخود ایک سسٹم وضع ہو جائے گا. جہاں تک انفرادی بات ہے وہ تو ایک پرسنل ٹیمپرامنٹ ہے، لیکن جب ہمیں ایک اجتماع کی بات کریں تو ہمیں قوانین وضع کرنے پڑتے ہیں، ایک نظام وضع کرنا پڑتا ہے ٹریفک کے بہاؤ کو رواں دواں کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ادھر ایک سوال ہے کہ یہ ادبی رجحان ہو جائے یا اولیاء اللہ کی محافل ہو جائیں یا بزرگان دین کی نسبت ہوتا ہے، یہ اپنا خیال یا اپنا استطاعت ہے یا یہ عطا ہے رب کی، آپ کو نصیب ہو جائیں؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی عطا ہے، آپ کی بینائی بھی عطا ہے، آپ کا خوبصورت چہرہ بھی عطا ہے. عطا کے بعد کوشش فرض ہو جاتی ہے. کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس عطا کو سنبھالنا کیسے ہے. بارش عطا ہے لیکن اس بارش کے پانی کو آپ نے محفوظ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنا ظرف جو ہے صاف کرنا ہے، آپ اپنا برتن صاف کرنا ہے. تو یہ ایک طالب علموں کو عطا اور کوشش کے پیراڈاکس سے میں خود کو انوالو کیے بغیر اس کو صرف ایک کوشش کرتے رہنا چاہیے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے جانا لاوے. تو ہمیں وہ نا عطا کے بارے میں یا مقدر کے بارے میں ایک تھیوریٹیکل ڈسکشنز یوں نہیں کرنے چاہیے کہ ہم عمل سے دور ہو جائیں ہیں. کوئی تقدیر پر ایمان جو ہے وہ آپ کو بے عمل ہونے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ جو تقدیر اور عطا اور توفیق کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے عمل کا رخ درست کرتے ہیں. آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا رخ جو ہے قبلہ رو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ بہت سی نشستیں کرتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، آج چونکہ لمز میں بھی کافی اسٹوڈنٹس تھے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس کو اگر ہم اس کے اندر طلب ہے ابھی بھی،
اور جستجو ہے ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بے شک ایسے ہے، یہ بے شک ایسے ہمارا یہ جو تصورات جو پھیلے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا نوجوان جو ہے بہت باصلاحیت ہے، اور یہاں کے نوجوان کا اور ہمارے ملک پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. ہمیں صرف خود کو مایوسی کے اندھیروں سے بچانا ہے. ناظرین، آپ نے آج کی یہ نشست ملاحظہ فرمائی، لوگوں کے تاثرات سنے اور واصف صاحب کے کلام کے حوالے سے خوبصورت نشست جو کہ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی سرپرستی میں ایک خوبصورت پیغام. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس طرح کی نشستوں کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح کے پیغام کی ضرورت ہے. نہ صرف ان پیغامات کو پڑھنا بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ کے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. حیات باقی، ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد. کس مرحلے میں خود آئینہ ہوں یا میں کسی آئینے میں ہوں. احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت. جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں.